ایک دن حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، اے معاذ، کیا میں تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں جو دین اسلام کے اندر سب سے بادشاہی والا کام ہے، سب سے افضل ترین کام ہے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں، مجھے وہ ضرور ارشاد فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ میری طرف دیکھو، کتنے ہی یار وہ خوش قسمت لوگ تھے جو حضور کو دیکھتے بھی تھے اور حضور سے فرامین بھی سنتے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ سے اپنی زبان کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اسی زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے معاذ اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھنا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی لوگ جہنم کے اندر جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں معاذ، اکثر لوگ جو جہنم کے اندر جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو ذکر اللہ میں مصروف رکھیں، اپنی زبان سے کوئی بھی ایسے کلمات نہ دہرائیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں جہنم کے اندر جانا پڑے۔ بلکہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کہیں دور گیا ہوا تھا اور رات کو میں نے ایک مسجد میں نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور عشاء کی نماز پڑھ کے میں نے وہاں پر آرام کرنا چاہا کہ صبح ہوگی اور میں اپنے سفر کو جاری رکھوں گا، اور رات قیام کے لیے آپ نے اسی مسجد میں سونے کا ارادہ فرمایا۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آتا ہے اور وہ آپ کی ٹانگ کو پکڑ کر گھسیٹ کر مسجد سے باہر پھینک دیتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہاں پر ہی یعنی باہر ہی سونے کا ارادہ کر لیا۔ تو اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک اور بندہ آتا ہے اور مجھے وہاں سے اٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ گھر جا کر اس نے بڑا اچھا مجھے بستر مہیا کیا اور میں بھی سونے کا ارادہ کرنے ہی لگا تھا کہ وہ استغفر اللہ کہی جا رہا ہے۔ تو میں نے اس بندے سے پوچھا کہ یار تو اتنا کیوں استغفر اللہ کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت صاحب اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، اے بندہ خدا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جناب میں استغفر اللہ بہت زیادہ کرتا ہوں، لیکن اس استغفر اللہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت سے میں جو بھی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اب تو نے ایسی کون سی دعا مانگی ہے جو ابھی تک تیری دعا قبول نہیں ہو رہی؟ تو اس بندے نے کہا کہ جناب میں نے اللہ سے یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کروا دے۔ جب اتنی بات ہوتی ہے تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اسی بندے کی وجہ سے ہی مسجد سے باہر نکالا گیا اور پھر اسی بندے نے ہی مجھے اٹھا کر اپنے گھر لایا ہے۔ اے بندہ خدا، اب تیری دعا قبول ہو چکی ہے، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں، لو تم میری زیارت کر لو۔ اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس واقعہ سے کہ بندہ جتنا زیادہ استغفر اللہ کرتا رہتا ہے اللہ پاک اس کی دعاؤں کو اتنی ہی جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ تو جو دوست احباب یہ ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی، کس وجہ سے نہیں ہو رہی، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ذکر و اذکار کے اندر استغفر اللہ کی تسبیح کو مضبوط کریں جتنا ہو سکے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دن میں کم از کم تم دن میں 100 مرتبہ استغفر اللہ کہا کرو۔ تو اس واقعہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم جتنی زیادہ استغفر اللہ کی تسبیح کریں گے اتنی ہی ہماری دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔